ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سابقہ لیکچر میں ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ابن سینا مقاصد تعلیم میں جو سب سے اہم بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رضا الہی کا حصول سب سے اہم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے یا طالب علم کو پڑھانے کے لیے جو ہے ان کی ذہنی صلاحیتوں کا اجاگر کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا علم حاصل کیا جائے جو آپ کی عقل سے مطابقت رکھتا ہو، اور پھر جب وہ علم آپ حاصل کریں تو پھر عمل کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات رضا الہی کا حصول ان کے نزدیک مقصد ہے، اور پھر وہ عقل کی مدد سے جو ہے نوجوانوں کے ذہن کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل اور استدلال کا علم اسٹوڈنٹس کو سکھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو علم اور عقل ہے اس کے اندر مطابقت ہونی چاہیے، علم اور عمل میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یہ ان کے مقاصد تعلیم۔ اب ان کے مطابق جو انہوں نے نصاب تعلیم آگے اسپیشل تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن علوم کو انہوں نے 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ نصاب تعلیم کے اوپر آپ نے اسپیشل تو کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن علوم کو انہوں نے 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ ابن سینا نے علوم کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، پہلا درجہ اعلیٰ علوم، ایسے علوم جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر مادی علوم، دیکھیں عام ہماری دنیا میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، مادی چیزیں، غیر مادی چیزیں۔ ایسی چیزیں جن کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ہمارے حواس جن کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے، ہمارے حواس جن کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم اگر محسوس کر لیں تو پھر غیر مادی کیسے ہو جائیں؟ جیسے ہم فرشتے، روح کا علم غیر مادی ہے، تو یہ جتنی آپ کی طب، میڈیسن، زراعت، انجینئرنگ، یہ سارے کا سارا مادی علم ہے۔ تو ابن سینا نے علوم کو جب 3 مدارج میں تقسیم کیا تو سب سے پہلا درجہ اعلیٰ علوم کو قرار دیا، ایسے علوم جن میں مادے کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں انہوں نے فلسفہ، منطق وغیرہ کو شامل کیا۔ تصوف، فلسفہ، منطق وغیرہ کو انہوں نے اس کے اندر شامل کیا۔ ابن سینا نے علوم کی جو 3 تقسیم یا 3 درجات بنائے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلا درجہ اعلیٰ علوم کو قرار دیا، ایسے علوم جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیر مادی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم 2 الفاظ بولتے ہیں عام طور پر، مادی چیزیں، غیر مادی چیزیں۔ مادی چیزیں وہ جن کو ہم ہمارے حواس چھو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور غیر مادی چیزیں جن کو ہمارے حواس نہیں سمجھ سکتے، جن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو ایسی چیزیں غیر مادی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ علوم میں آپ نے ان کا ذکر کیا ہے، جس کے اندر آپ نے تصوف کو شامل کیا ہے، جس کے اندر آپ نے منطق کو شامل کیا ہے، فلسفے کو شامل کیا ہے، اخلاقیات کو شامل کیا ہے۔ تو آپ کے نزدیک جو اعلیٰ علوم ہیں جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فلسفہ، منطق، اخلاقیات وغیرہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جن علوم کو شامل کیا ہے، دوسرا درجہ جن علوم کو قرار دیا ہے، ان کو آپ نے دنیاوی علوم قرار دیا ہے۔ دنیاوی علوم ایسے علوم جن کا براہ راست مادے سے تعلق ہے، اور ایسے علوم جن کا ہمیں روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، جن کو انہوں نے دنیاوی علوم قرار دیا ہے۔ مثلا علوم کیمیا، علوم طب، طبیعات، فزکس وغیرہ، حیاتیات کا علم، یہ سارے کا سارا جو ہے انہوں نے اس کو دنیاوی علوم میں شامل کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر، جو علوم انہوں نے، جو درجہ انہوں نے علوم کا بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وسطی علوم، ایسے علوم جن کے مختلف پہلو، مختلف خصوصیات جو ہیں وہ ایک طرف سے دیکھیں تو وہ اعلیٰ علوم سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری طرف سے دیکھیں تو جو ہے وہ مادی علوم سے یا دنیاوی علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی ایسے علوم جن کی کچھ خصوصیات اور پہلو جو ہے وہ اعلیٰ علوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ علوم ایسے ہیں یا کچھ پہلو ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مادی خصوصیات یا پہلوؤں سے جن کا تعلق ہے، جن کو ہم وسطی علوم کہتے ہیں۔ تو علوم کی آپ نے 3 اقسام کی ہیں۔
تو وسطی علوم میں جو وہ بیان کرتے ہیں، جس کے اندر مابعد طبیعتی، علم ہندسہ، علم فلکیات، فن موسیقی وغیرہ کو انہوں نے وسطی علوم میں شامل کیا ہے۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کے حکمت تدریس پر مبنی ہے کہ آپ کے نزدیک طریقہ تدریس کیا ہونا چاہیے۔ ہم جب ان کے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان کو خاص طریقہ تدریس نظر نہیں آتا، لیکن وہ عملی مدرس تھے، عملی مدرس پڑھاتے تھے، جس کے اندر وہ طب اور فلسفہ کی تعلیم دیتے تھے، اور خود وہ رات کے ایک حصے میں مطالعہ بھی کرتے تھے، اور پھر تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی ان کا جاری تھا، یعنی جو پڑھتے تھے وہ پڑھاتے بھی تھے اور پھر اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کرتے تھے۔ یہ ابن سینا کا ایک عام طریقہ کار تھا۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کے لیے جو ہدایت کی ہیں، جو ان کے لیے مشرع راہ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ طلباء ریاکاری سے بچیں اور خلوص نیت سے علم حاصل کریں۔ جب وہ خلوص نیت سے علم حاصل کریں گے تو پھر اس کے اندر برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے بندر دماغ کھولے گا، ان کے سینے کو کشادہ کر دے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلامی عبادات اور شاعر کی پابندی کریں۔ دیکھیں 5 ارکان ہیں جو اسلام کے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ مال اسباب والے پر فرض ہے، حج بھی مال اور اسباب والے پر فرض ہے، اور 5 جو پہلا رکن جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، پڑھنے سے انسان جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ تو اسلامی شاعر بھی انہی کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز روزہ کی پابندی کرے۔ ایک طالب علم جب علم حاصل کرے تو اسلامی شاعر جو ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، بنیادی جو ارکان ہیں، ان کی پابندی کرے۔ ابن سینا طلباء کو دوران تدریس یا دوران طالب علمی ہدایت کرتے ہیں کہ وہ لفظوں سے محفوظ رہیں، لفظوں کا کم سے کم استعمال کریں۔ دیکھیں ہمارا جسم لفظوں کا عادی اگر ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے وہ مشقت برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیں زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ 2 بڑی لذتیں ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ جو جسمانی لذتیں ہیں ان کو کم سے کم جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور زیادہ وقت جو ہے وہ تعلیم و تدریس کی طرف لگایا جائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا و مافیہ سے بے نیازی ضروری ہے۔ دیکھیں عقل اور سعادت، عقل کہتے ہیں ذہن کو، عقل کہتے ہیں ہم جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ذہین بننا چاہتے ہیں، چونکہ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے پاس معلومات نہیں ہوں گی، اور ان مہارتوں کو ہم دنیا میں استعمال نہیں کر سکیں گے، اور پھر اپنے مسائل حل نہیں کر سکیں گے۔ ابن سینا کہتے ہیں عقل اور سعادت، سعادت کہتے ہیں کامیابی کو، سعادت کہتے ہیں خوش بختی کو۔ تو ابن سینا کہتے ہیں طلباء کو کہ اگر آپ دنیا میں خوش بخت ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، علم ایسا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، پھر اس کے لیے آپ کو دنیا کے کام چھوڑنے پڑیں گے۔ دنیا و معافیہ، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بے نیازی اختیار کرنی پڑے گی۔ ایک وقت طالب علم کا جو ہے وہ ایسا گزرے گا، اس کے بعد جب وہ اپنے علم میں مہارت حاصل کر لے گا تو وہ بات کی بات ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے دوران جو ہے وہ آپ بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ طلباء کے لیے ان کی ایک وصیت ہے۔ ابن سینا نے طلباء کے لیے ایک وصیت کی ہے جس کے اندر ان کی تعلیم کا ایک لائحہ عمل بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے۔ ابن سینا کہتے ہیں طلباء کو آپ کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے دیدار کا آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے، یعنی کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اشتیاق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات پر غور و فکر کرنے پر مجبور کرے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا ذہن بن جائے گا، خدا کی طلب آپ کی بڑھ جائے گی،
ٹھیک ہے، تو پھر آپ پاؤں مار کھڑے ہو جائیں اور جو علم حاصل کرنا ہے اس کو دل جمی سے اور ڈٹ کر حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو بہتر حرکت ہے وہ نماز ہے۔ ہم دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو بہتر حرکت ہے وہ نماز ہے۔ سب سے بہتر سکون، جس چیز میں ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، ہم دنیا میں سکون ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ روزے میں ہے۔ اور سب سے بہتر نیکی صدقہ ہے، صدقہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔ اسلام میں صدقہ خیرات کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تمہارے پاس فالتو ہے وہ دوسروں کو تقسیم کر دو، تمہاری ضروریات سے جو زیادہ ہے وہ دوسروں ضرورت مندوں تک پہنچا دو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو فضول کام ہے، جو تباہ برباد کرنے والا کام ہے، وہ ریاکاری ہے۔ اس سے بچو کہ کام بھی ہو گیا، محنت مشقت بھی ہوگی، روپیہ پیسہ بھی ضائع ہو گیا اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ تو ریاکاری، دکھاوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر حرکت نماز ہے، سب سے بہتر سکون جو ہے روزے میں ہے، اور سب سے بہتر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اب دیکھیں، صدقہ روپے پیسے سے بھی کیا جا سکتا ہے، ہنس کر کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے، دوسروں کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ انسان کے جو اخلاقیات ہیں وہ سارے کے سارے صدقے کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اور ریاکاری جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے، تو اسے بچنا چاہیے۔